یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، انفیکٹ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تماشا ہے، اور اس پل بھر کے تماشے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دینا انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سلمیٰ یاسین کے بارے میں۔ سلمیٰ یاسین جب یہ سب باتیں لے کر آئی تھی یوٹیوب پہ، بہت سارے لوگوں نے ان کو گالیاں دی، تانے مارے، بہت سارے باتیں کی، لیکن جب ہم نے ان کی ویڈیو دیکھا تو ہمیں لگا کہ نہیں، بالکل سچ ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں وہ درد دکھ رہا تھا۔ انسان جب دیکھے کوئی بھی رو لے، ایکٹنگ کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن جو سچ ہے نا وہ انسان کی آنکھوں سے، لفظوں میں دکھ جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہر دیکھی ہوئی چیز سچ نہیں ہوتی ہے، اس کے پردے کے پیچھے کچھ اور سین ہوتا ہے۔ لیکن سلمیٰ نے یہ سب باتیں جب کیا، ہم نے سلمیٰ کو سپورٹ کیا، کیونکہ ہمیں لگا سلمیٰ سچ بول رہی ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ ڈرتی تھی، ہمیشہ صرف کس چیز سے ڈرتی تھی کہ میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں کسی اندھا وار کسی کو اعتبار کر کے کسی اور کو غلط ثابت نہ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا الزام تھا، بہت بڑا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ چھوٹی موٹی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ تو میں ڈرتی بھی تھی، لیکن سلمیٰ میں بہت سچائی دکھتا تھا۔ اور اس کے بعد جب سلمیٰ نے روضہ رسول میں جا کے کھڑی ہو کر یہ بات کر دی نا، تو میرے دل دماغ سے ہر وہ سوال ختم ہو گیا، کیونکہ ہم اتنی ہمت والے نہیں ہیں کہ اللہ کے گھر جا کر اس طرح کی بات کر دیں۔ جو کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ اللہ ان کا حساب کرے گا۔ ہم غیب کو نہیں جان سکتے، ہم غیب کا پتہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت، اس دن سے میرے دل سے سارے سوالات ختم ہو گئے، کیونکہ سلمیٰ نے کلیئر یہ بات کہا تھا کہ نہ مجھے شک ہوا ہے، نہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں سچ ہیں۔ روضہ رسول میں کھڑی ہو کر ایک عورت یہ بات کر رہی ہے، یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، صرف اس بات کو سوچیں۔ وہ پریگننٹ ہے، اس کے 4 بچے ساتھ ہیں، اور اس پر وہ یہ بات کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ دنیا میں بھی معاف نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے اوپر سوال اٹھانا نہیں بنتا تھا۔ جس کو اللہ پر یقین ہے، رسول اللہ پر یقین ہے، وہ انسان اس چیز پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ ہم تو نہیں اٹھا سکتے، دوسرے جو اٹھا رہے ہیں ان کی ہمت کی بات ہے، وہ اللہ ان کا حساب ہے، لیکن میں اس چیز پہ سوال نہیں اٹھا سکتی ہوں۔ میرا دماغ کو میں نے اسی ٹائم سے بند کر دیا، ورنہ بہت کچھ سننے کو آتا تھا، بہت چیزیں۔ کئی بار سچ بولوں، میں انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میرے دل میں تھوڑی بہت سوال آ جاتی تھی کہ ہاں کیوں، یہ بات ایسے کیوں، لیکن نہیں، جب یہ بات ہو گئی تھی تو میرے لیے ساری باتیں ختم ہو گئی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جب سلمیٰ نے جا کے یہ سب باتیں روضہ رسول میں کھڑی ہو کر کہہ دیا تھا، تو اس کے بعد کوئی سوال، کوئی کوشچن، کچھ مطلب کوئی اف بٹ، یہ وہ کچھ چیز رہ نہیں جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے لیے بھی اس ٹائم سے وہ باتیں ختم ہو گئی تھی۔ کئی لوگ بولتے ہیں کہ لوگ ایسے جگہوں میں جا کے بھی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، تو دیکھیں وہ اللہ ان کا انصاف کرے گا۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، ہم کسی کے لیے جھوٹ بولیں گے، یا قرآن کی قسم جھوٹ اٹھا لیں گے، یا اللہ کے گھر کی قسم جھوٹ اٹھا لیں گے تو اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ ہمیں بخش دے گا؟ بالکل نہیں، غلط فہمی ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی ہمیں سزا نہیں مل رہی، لیکن یہ سزا پکی ہے اور 100% ملتی ہے۔ تو اس لیے وہ ان کا گناہ ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں اس چیز میں نہیں پڑنا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا مقام ہے کہ انہوں نے اس گھر پہ کھڑی ہو کر یہ بات کلیئر کر دی کہ ہاں یہ چیزیں سچ ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے لائیو میں کیا ہوتا رہا، کیا گندگی ہوتی رہی، تمنا پر گندگی ہوتی رہی، بہت کچھ اس بچی کے بارے میں کہا گیا۔ نعوذ باللہ، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ میں بار بار کہتی تھی، جن کی گھروں میں اپنی بیٹیاں ہیں، کم سے کم کسی کی جوان بیٹیوں پر، کسی کے بچوں پر اس طرح کی باتیں مت کرو۔ کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں لوٹ کے ہماری طرف ہی، ہمارے گھر پہ پہنچ جائے۔ اچھا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد سلمیٰ کا بلمہ۔ سلمیٰ کے بلمہ کی تو وہ تلاش چل رہی تھی، وہ تلاش چل رہی تھی، جو ستارے کے سپورٹر سے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی کہ سلمیٰ کا بلمہ کس کو بنایا جائے۔ کبھی پروفیسر بھائی کو بنانے کی کوشش کیا، کبھی خالد امین بھائی کو کوشش کیا، یہاں تک کہ اتنے ڈیپ چلے گئے یہ لوگ کہ پنک نائٹی کا بھی لے کر آ گئے، لیکن کوئی ثبوت نہ دکھا سکیں۔
एक चीज़ का भी अगर उनके पास होता, किसी के पास भी, तो 100% इन्होंने शो करना था सलमा को जलील करने के लिए। लेकिन इस टाइम पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह पाक ने उसकी इज़्ज़त रखी है। कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा पुराना बातें, कोई सबूत कुछ भी नहीं था जो ला के दिखा सके। तो सलमा ने 2 दिन पहले आके यही कहा अपने सपोर्टरों से कि आप लोग अपनी कंटेंट लेकर आए, इस जगह को मैं छोड़ना चाहती हूँ। जो बातें मैं लेकर आई थी मैं उन बातों को ख़त्म करना चाहती हूँ अपनी अम्मी की वजह से। तो ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर कोई अपनी माँ की इज्जत कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी फ्रेंड्स, वैसे भी आप लोग खुद देखो, कुछ सबूत आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, कोई रियल कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो सिर्फ ड्रैग किए जा रही थी, गंदगी फैली हुई थी, एक दूसरे को गालियां कर रहे थे सपोर्टर हेटर्स बन के, वरना कुछ नहीं होना था। क्योंकि इस केस को आगे नहीं कर सकते थे। सलमा ने अपनी बता दी थी कि अगर मैंने ये सब स्टैंड लिया अपने हस्बैंड के खिलाफ स्ट्रांगली, कुछ अकेले एक को सज़ा नहीं होनी है। देखिए, अगर गुनाह हुआ है तो दोनों ने किया है, दोनों को सज़ा होना है। तो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सलमा अपने हस्बैंड को सज़ा करवा दे और सितारा बच जाए, या सितारा को सिर्फ सज़ा हो जाए और असगर बच जाए। ऐसा नहीं हो सकता था। तो इस केस को तो ख़त्म होना ही था, इसको बंद करना ही बेहतरी थी। क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ लोग जहन्नम की तरफ जा रहे थे, अपने लिए जहन्नम खरीद रहे थे। गंदी गंदी बातें जो औरतें, घरेलू औरतें गंदी बातें करती थी बैठ के, कि मैं सोचती थी कि कैसे लोग बातें कर रहे हैं। कि मेरी नज़र में तो कोई शरीफ औरतें इस तरह सोशल मीडिया में बैठ के बातें कर नहीं सकती जो बातें होती थी। सलमा सितारा ने कभी गंदी वर्ड यूज़ नहीं की, कभी गंदी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया। सलमा बहुत अच्छी तरह से बिहेव करती है, बहुत वेल मैनर्ड तरीके से आती है। यहाँ सितारा एग्रेसिव हो जाती है, बदतमीज़ी पर उतर आती है, लेकिन फिर भी गंदी गाली, गंदी अल्फाजें हमने कभी नहीं सुना। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे कि गंदी बातें उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन जो दूसरे उनको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने गंदगी की हर लिमिट को क्रॉस किया। तो मेन बात यही है कि इन दोनों बहनों में से कभी किसी ने कोई गंदी बातें नहीं की, गंदी गालियां नहीं की, हमने तो नहीं सुना। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों झूठ बोल दूं कि सितारा पर मैं रिएक्शन देती हूं तो मैं झूठ बोल दूं नहीं सितारा या गंदी गाली देते सुना है। मैंने कभी नहीं सुना उसको गंदी बातें करते हुए, गंदी गाली देते हुए, ना कभी सलमा को सुना है। सलमा तो बहुत ही तमीज़ के साथ आकर बात करती है, चाहे वो लाइव में हो, चाहे वो वीडियो अपलोड करके। वहाँ सितारा बहुत एग्रेसिव हो जाती है, वो बातें हमने देखा है, सुना है, बदतमीज़ी पे उतर आती है, जैसे कि लाइवों में हमने उसको देखा, उसकी हरकतें, बस उतना तक के। लेकिन हाँ, गलत वर्ड उसने यूज़ नहीं किया है। मुझे एक बात बताइए, जो लोग इतनी उछल उछल के गंदी बातें कर रहे थे आपस में हेटर सपोर्टर मिलके, अब क्या हुआ? सलमा की तरफ से तो एंड हो गई ना, तो क्यों करना था, क्या ज़रूरत थी अपना मुंह गंदा करके, अल्लाह की नज़र में खुद को गंदा करके। मैं बार बार कहती थी कि देखिए, हमने सपोर्ट करना है, ठीक है, हमें ये पसंद है, हमें वो पसंद है, हम कर सकते हैं, दूसरे के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी गलीज़, इतनी चीप बातें ना करें कि बाद में खुद को शर्म आए। इतनी गंदगी का, इतनी बातों का क्या अंजाम निकला? कुछ अंजाम निकला? कुछ भी नहीं अंजाम निकला। सिर्फ खुद की ज़बान गंदी की। जो सुनने वाले हैं, जो पहचानते हैं या जो नहीं पहचानते, फिर भी नाम से, आवाज़ से यही लगा कि देखो ये औरत इतनी गलीज़ बातें करती, देखो ये लड़की इतनी गंदी बातें करती है। मतलब लोग थू थू कर रहे थे एक टाइम पर, क्योंकि बहुत इतनी चीप बातें हो रही थी। मुझे लगता है कि चीप जो औरतें होती हैं ना, वो भी ये सब बातें नहीं कर सकती थी जो ये लोग बातें करते थे। तो कल का जो सलमा का लाइव हुआ वो भी मैं नहीं देख सकी हूँ, लेकिन ये मैंने सुना है कि उन दोनों का पैचअप हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का खुशी होना चाहिए। देखे, कहीं भी हस्बैंड, कोई भी हस्बैंड वाइफ किसी वजह से भी, किसी बात की वजह से भी नाराज़ है या कुछ, अगर वो आपस में मिल जाते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये शैतान का काम है, दो हस्बैंड वाइफ को लड़वाना, उनके बीच में दरारें डालना, ये शैतान का काम है। हमने वो शैतान वाला काम नहीं करना है। हम खुश हैं अगर आपस में मिल गए हैं और एक दूसरे के साथ अब खुश हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है। तो बहुत सारी बहनों का मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहा था कि आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया और ये ऐसी थी, ऐसी थी। देखिए, मैं सबसे ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, सलमा से मेरी कोई पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं है, मैं उसको नहीं जानती। और ये बात मैं हर वीडियो में मैं बोलती आई हूँ कि मैं जो चीज़ दिखता है मैं उसी चीज़ पे बात करती हूँ। मैं पीछे बैक कैमरा क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, मुझे जो सामने दिखता है जो गलत, मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। सलमा से ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार मेरी सलाम दुआ हुई है व्हाट्सएप में, और उसके बाद कोई बात नहीं। उन्होंने कोई बात मुझसे नहीं किया, कोई बात मुझे अपनी पर्सनल नहीं बताई है। तो जिनको बताती है उनको उनके बारे में ज़्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता कुछ भी।
اور رہی سپورٹ کی بات، تو دیکھیں مجھے لگا وہ سچ بول رہی ہے، اور روزہ رسول میں جو انہوں نے قسم کھایا اس کے بعد تو کوئی سوال رہ نہیں جاتا تھا کہ میں کوئی کویشچن کروں ان کے ساتھ۔ کئی بار دل میں پہلے آتا تھا کہ یہ بات ذرا ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے، لیکن انہوں نے جب یہ باتیں روزہ رسول میں کر لی اس کے بعد میرے سے کوئی سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، میں نہیں کر سکتی تھی، میں نے اپنے دماغ کو بند کر لیا تھا۔ یہ سوال بھی بہت بہنوں کا تھا کہ سلمہ یہ سب باتیں جب ختم ہی کرنے تھے تو لے کر کیوں آئی؟ دیکھیں لے کر آنے پر میں اتنا صرف کہوں گی، اگر یہ سب چیزیں جو ہوا ہے اگر نہ لے کر آتی تو آج تک ہوتا رہتا، آج تک پتہ نہیں کتنی بار ہو چکا ہوتا، اس 4 مہینوں میں پھر سے ہو چکا ہوتا، شاید 1-2 بار اور بھی ہو چکا ہوتا، تو یہ لے کر آنا ضروری تھا۔ اگر یہ سب ہوا ہے، گھر میں پیچ اپ نہیں ہو رہا تھا، تو یہاں لے کر آنے پہ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ چل گئی۔ ابھی ڈر کے مارے کوئی کہیں کسی سے مل نہیں سکتا، اس طرح اوپنلی نہیں مل سکتا، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں آ نہیں سکتے، ہر وقت سوشل میڈیا کی نگاہیں ان کے اوپر رہے گی، اور یہ حرکت دوبارہ ہمت نہیں کر سکتے۔ کلیئر کیا جاتا، نہ لے کر آتی تو یہ کنٹینیو اندر باہر ہر جگہ یہ کام ہوتا رہتا، تو شاید یہ بھی ایک ریزن تھا اس کا یہ سب چیزیں لے کر آنا، اور یہ بالکل ویلڈ ریزن تھا۔ باقی اللہ کو بہتر پتہ ہے، میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ سیریس مت ہو جائے کسی کی پرسنل میٹر کو لے کے، ہمیں اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنا ہمارے لیے صحیح ہے، یہ نہ ہو کہ ان کا گناہ ہمارے سر پہ اللہ ڈال دے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا۔ ہم 2 پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو سچی ہے جو جھوٹی ہے، جو 100% اگر کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ کون سچا کون جھوٹا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ سکتا ہے۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ہم انسان ہیں، جو ہمیں غلط دکھتی ہے، جو غلط حرکتیں کر رہی ہے، جو بے پردہ ہے، جو بے حیائی کر رہی ہے، ہم اس کے بارے میں بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ باقی اندرونی چیز ہم زیادہ ڈسکس نہ کریں تو وہ بہتر ہے۔ اور میں ان بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں، کافی اپسیٹ ہیں، ناراض ہے کہ سلمہ کو اگر یہی کرنا تھا، ہمیں ہی ذلیل کروانی تھی، ہمیں ہی ہار دلانا تھا، تو کیوں یہ فیصلہ کیا؟ تو دیکھیں بہنوں، اس چیز کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا، صرف کھیل رہے تھے، گیم چل رہا تھا، تو میں، وہ اس کو گندا کہہ رہا ہے، وہ اس کو گندا، کچھ ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ لوگوں نے اگر سچ کو سپورٹ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ لوگوں کو دے گا، کیونکہ اللہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہے۔ تو دل کو بڑا کریں، اور کوئی بات نہیں ہے، کیا ہو گیا اگر سلمہ ہسبینڈ اگر مل جاتے ہیں اور آپس میں آپ خوش ہیں، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس کی خوشی میں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں دعا دینی چاہیے کہ اللہ پاک کسی کے گھر میں بھی یہ عذاب نہ لائے، جو عذاب سلمہ کے گھر پہ آیا، سچ آیا تھا جھوٹ آیا تھا۔ پھر سے میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز اس ڈیبیٹ میں مت جائیں، لیکن دعا یہی ہے کہ کسی کے گھر میں اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوں۔ انسان ہر وہ چیز شیئر کر سکتا ہے، میں تو کہتی ہوں کھانا پینا، دولت، گولڈ، دنیا کی ہر نعمتیں انسان شیئر کر لیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہسبینڈ ایک واحد ایسا چیز ہے نا جس کو ہم عورتیں شیئر نہیں کر سکتے، مطلب اس کے تصور بھی، امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو کسی اور عورت کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ عورت بڈھی ہو، جوان ہو، لڑکی ہو، کچھ بھی ہو، آپ مانتے ہیں نا کہ اپنے ہسبینڈ کو کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتی، بہت بڑا بھی دل ہونا پھر بھی نہیں شیئر کر سکتی۔ تبھی جب میں نے ستارہ کا سنا تھا کہ گونچو کی شادی اس نے خود کروائی ہے، مجھے کبھی یقین نہیں آیا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عورت میں اتنی ہمت والی ہوگی۔ ایک تو ہوتی ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہ کے وہ مان جاتی ہے کہ سنت ہے، چلو ہاں کر لیا اس نے، لیکن جس طرح اس نے بتایا نا کہ میں صبر کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور یوٹیوب میں آتی رہی، باتیں کرتی رہی، تبھی مجھے پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جھوٹ ہے۔ اور ستارہ کا وہ گانے کا سلیکشن بڑا ہی غلط تھا، ساجن ساجن تیری دلہن سجاؤں گی، اس میں کوئی رونے والی گانا چوز کر لیتی تو شاید تھوڑا سا دل کو کسی کا لگ جاتا، لیکن وہ گانا بڑا ہی غلط تھا کہ ایک عورت اتنی میک اپ کر کے، اتنی بن سور کے کیسے بیٹھ سکتی اپنے ہسبینڈ کی شادی میں؟ تو امید کرتے ہیں کہ ابھی سب کچھ اچھا ہی ہوگا، کچھ برا نہیں ہوگا کسی کے ساتھ بھی۔ اور سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دوبارہ کبھی بھی کوئی اپنی گھر کی باتیں، اندر کی باتیں اس طرح کا باہر آؤٹ کرے، خاص کر سوشل میڈیا میں، تو ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں، 1000 بار سوچ کے یہ سب چیزیں باہر لے کر آئے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا یہاں ایک دفعہ باتیں جب سٹارٹ ہو جاتی ہیں نا، چاہے کہانیاں بھی ختم ہو جائے، دی اینڈ لگ جائے، لیکن وہ چیزیں پھر بھی دماغ میں رہ جاتا ہے، ہسٹری میں رہ جاتی ہے۔
باقی ماں کی عزت کون کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں، اس کے لیے اور بولنا ہی کیا ہے۔ جس دن وہ لائیو آئی تھی وہ مسلم عورت کی، اس دن سلمیٰ کی والدہ نے بولا تھا، مدر نے، کہ ختم کر دو یہ سب چیزیں، تو سلمیٰ نے دوسرے دن پوسٹ بھی ڈالا، لائیو بھی آ گئی کل وہ، انہوں نے آ کے ختم کر دی، ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی، لیکن ستارہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ستارہ کو بھی چاہیے تھا، ستارہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے جو بھی ہوا ہے نہ بولے کچھ بھی، سلمیٰ کی طرح، سلمیٰ نے جس طرح باتیں کی اسی ٹائپ کی باتیں کر دے کہ میں اپنی امی کے لیے یہ سب چیزیں ختم کر رہی ہوں، کر سکتی تھی لیکن نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ اب تو بہت دیر ہو گئی، ان سے امید کرنا ہی اب بیکار ہے کہ وہ کچھ کریں گے، تو ان کی ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کون بیٹی ان کی باتیں زیادہ مان رہی ہے اور کون بیٹی ان کی باتیں نہیں مانتی ہے۔ جاتے جاتے میرے ویورز سے اور میرے سبسکرائبر سے اور جو بھی مجھے سنتے ہیں، دوست، دشمن، کوئی بھی، آپ لوگ کچھ بھی سمجھو، میں کسی کو دشمن نہیں سمجھتی ہوں۔ ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگا کرے، بیٹا ہو بیٹی ہو، یہ نہیں کہ ہم سوچتے نا کہ نہیں بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے لیے دعا کرنا ہے، نہیں، بیٹا بیٹی دونوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ وقت بہت خراب ہے، بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے دونوں کے لیے دعا کیا کیجئے، کیونکہ آج کل ہماری بیٹیاں بھی بہت تیز ہو رہی ہے، لڑکوں سے بھی زیادہ میں کہوں گی، انفیکٹ آج کل کہ لڑکیاں زیادہ تیز ہے، لڑکے اتنا دماغ نہیں چلاتے ہیں جتنی لڑکیاں چلاتی ہیں، تو اس لیے دونوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں، ہر بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، یہی دعا ہے۔ اللہ پاک سے سب کا نصیب اچھا ہو، ہماری اولاد کو اللہ نیک ہدایت دیں، عمل ایمان ان کا صحیح رکھے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا، میں ہمیشہ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ تو آج بس اتنا ہی، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہے ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جلدی 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 سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور آپ سب نے مجھے کمنٹ کرنا ہے، آپ سب کی کمنٹ کا مجھے بہت انتظار رہتا ہے۔ ہاں، رپلائی میں تھوڑا سا لیٹ کرتی ہوں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ تھوڑی کچھ ایشوز چل رہے ہیں میری لائف میں، تو اس کی وجہ سے مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ میں رپلائی کرتی رہتی ہوں، میں چھوڑتی نہیں ہوں کسی کے بھی کمنٹ کو۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔